کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب 16ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ متی کی انجیل 16واں باب 16ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک اگر کسی کا بدش چاہیے تو بتا سکتے ہیں، نہیں تو حوالہ اسکرین پر آپ کے لیے موجود ہے۔ متی 16واں باب 16ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک غور سے سنیں، دیکھیں، پڑھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خدا ان کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ آئے سب آنکھیں بند کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا سے کہ وہ اپنے جلال کو، اپنی حضوری کو ہم پر کثرت سے جاری کرے۔ 16ویں آیت سے ہم نے پڑھا ہے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح پطرس سے بات کر رہے ہیں، اور خداوند اس سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ لوگوں کے ویوز تو خداوند سے لیے، لیکن خداوند سے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اس نے 16ویں آیت میں جواب دیا کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ 17ویں آیت، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے تو نہیں کہتا۔ ہاللیلویا۔ اس پیسج کے اندر، ان آیات کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ گاہے بگاہے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو پوچھتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا کہ یہ مجھے کہاں تک سمجھ سکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ ریزن ہے کہ خداوند اس سے پوچھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور جب اس پوزیٹیوٹی کو، اس مثبت سوچ کو، مثبت خیال کو یسوع نے اس کے اندر چھانچ لیا، پرکھ لیا، تو خدا نے اسے کیا کہا؟ خدا نے کہا تو یہ بات خون اور گوشت سے نہیں بلکہ میرے باپ کی طرف سے جو اس نے تجھ میں ڈالی ہے تو کہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیں اس بات کو، ہماری یہ جو عقل ہے، ہمارا جو بھی ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ ہم خدا کو آنر نہیں دے سکتے۔ ہاللیلویا۔
ہماری تعلیم، ہماری جاب، ہماری پرسنالٹی یہ خدا کو متاثر نہیں کر سکتی۔ خدا کو جو چیز متاثر کر سکتی ہے وہ باپ کا کلام اس کے اندر ہونا خدا یسوع کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے کیا کہا ہے پترس سے؟ اس نے کہا یہ بات تو خون اور گوشت سے نہیں کہتا بلکہ کہاں سے تیرے اندر آئی ہے؟ باپ کی طرف سے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور پھر خداوند اس سے کہتا ہے کہ تو مبارک ہے، تو بابرکت ہے۔ یاد رکھیے جب خدا کا کلام ہم اپنے اندر سے نکالتے ہیں، بولتے ہیں، خدا کی طرح بات کرتے ہیں تو تب ہم مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت پر لکھا ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی ڈینومینیشن ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن مختلف لوگوں نے اس آیت کو لے کر مختلف قسم کی کمنٹریز کی ہیں، ان کی تفسیر کی ہے کہ یہ بات خداوند یسوع نے پترس سے کہی تھی کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یہاں پر یسوع نے شمعون نہیں کہا، یہاں یسوع نے پترس کہا ہے۔ اور پترس کا جو مطلب ہے، جب ہم اس کا مطلب گریک زبان میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب چٹان ہے۔ اس ڈینومینیشن نے کہا کہ جو پترس ہے کلیسیا اس پر قائم کی گئی ہے، وہ ہمارا فرسٹ پوپ ہے۔ ٹوٹلی رانگ ڈاکٹرین۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی کلیسیا پترس پر قائم کی گئی سو وہ فرسٹ پوپ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے ضرور پترس شمعون کو پترس کہہ کر پکارا، لیکن اس سے آگے جو باتیں ہیں وہ پترس نے نہیں کی ہیں۔ کون سی باتیں؟ لکھا ہے میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اس کے بعد میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ عالم ارواح کے دروازے کس پر غالب نہیں آئے؟ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا، جب اس نے دیکھا کہ انسان اس لائق نہیں ہے کہ زمین پر گناہ کا خاتمہ کر سکے، تو خدا خود انسان بن کر زمین پر آ گیا اور اس نے صلیب پر ہماری نجات کو باندھ دیا، اور وہ آسمان پر بدے گا۔ ہاں، باپ نے بیٹے کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ جو نجات کا کام تو زمین پر باندھ آیا ہے وہ آسمان پر تیرے لیے ہوا ہے، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ کھل جائے گا۔ اور اگر اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی تو 20ویں آیت میں کلیئرلی خدا ہم کہہ رہے ہیں، غور سے سنیں۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ تو کلیسیا کس پر، کس چٹان پر قائم کی گئی؟ پترس پر ہی یسوع پر؟ بولے جو کلیسیا آپ اپنے آپ کو کہتے ہو ہم کلیسیا ہیں، کس پر قائم ہے آپ؟ یسوع مسیح پر۔ ہاللیلویا۔ پترس نے تو اپنے خط کے اندر خود آ کے کہہ دیا، اس نے کہا دیکھو وہ کونے کے سرے کا پتھر ہوا۔
بنیاد کونے کے سرے سے اٹھائی جاتی ہے، بیچ میں سے اٹھا کے بنیاد نہیں اٹھائی جاتی۔ ہاللیلویا۔ تو چٹان پترس نہیں بلکہ وہ چٹان یسوع مسیح ہے جس پر کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی اور جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئے۔ اس نے زمین پر ہمارے لیے جو کچھ باندھا وہ آسمان پر ہمارے لیے بند گیا، اور جو کچھ وہ زمین پر ہمارے لیے کھول گیا وہ آسمان پر ہمارے لیے کھل گیا۔ اور اس نے شاگردوں سے کہا کسی کو نہ بتانا کہ میں، لیکن مرکز کی انجیل میں یسوع شاگردوں سے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ ساری قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو۔ تو یہاں یسوع کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مجھ سے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خداوند نے تو خود شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، بتاؤ انہیں کہ میں یسوع ہوں، لیکن یہاں خداوند نے کہا کہ کسی کو نہ بتانا۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں۔ یہ ایک مکاشفہ تھا کہ یسوع وہ چٹان ہے، یسوع پر کلیسیا قائم ہوگی، کسی پوپ پر کلیسیا قائم نہیں ہوگی، کسی پترس پر کلیسیا قائم نہیں ہوگی، کیونکہ کونے کے سرے کا چنا ہوا پتھر صرف یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ سو اس لیے جب ہم یہ ساری بات دیکھتے ہیں، اس ساری بات کے اندر ہمیں نظر کیا آتا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، ہم نے اسے سیکھنا کیا ہے؟ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسس از دا ٹرو مسایا۔ یسوع جو ہے وہ حقیقی مسیح ہے اور کوئی نہیں ہے جس پر کلیسیا کی بنیاد باندھی گئی ہے۔ آمین۔ یسوع جو ہے وہ حقیقی مسایا ہے، یعنی مسا کیا ہوا ہے، کہاں سے؟ باپ کی طرف سے۔ سو اگر کوئی آپ کو آ کے یہ تعلیم دے یا آپ کو بہکانے کی کوشش کرے کہ دیکھیں جی یہاں تو صاف لکھا ہوا ہے، پڑھیں ذرا 18ویں آیت لکھا ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی، تو اسے کہیں یہ پترس کے بارے میں نہیں لکھا، یہ خداوند نے اپنے بارے میں کہا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ یسوع کے پاس ہے۔ آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں یسوع کے پاس ہیں، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آ سکے۔ قبر اسے اپنے اندر رکھ سکی؟ نہیں رکھ سکی۔ تو یہ ٹرو مسایا یسوع ہے، یسوع کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہمیں پروف کر کے دکھاؤ، چلے ہم آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح ٹرو مسایا ہے، یہ بات یسوع نے اپنے لیے کہی، تو اب آپ اسے ثابت کر کے بتاؤ۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے اس پیغام کو سیکھیں گے کہ جب ہم یسوع مسیح کو حقیقی نجات دہندہ مسایا قبول کر لیتے ہیں تو اس کے کیا سائنز ہوتے ہیں، کیا باتیں اس کی ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ذرا زوردار تالیاں خداوند کے لیے اجازت سے بات آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھنی ہے وہ 16ویں آیت سے 17ویں آیت میں، غور سے سنیے گا۔ شمعون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر-یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر کیا کی ہے؟ ظاہر کی ہے۔ جو پہلی بات ہے، غور سے سنیں، ہمیں اس بات کو ماننا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا۔ پترس کے الفاظ پر غور کریں۔ کہتا ہے شمعون پترس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ بولے زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہم یسوع کو باپ کا بیٹا مان لیتے ہیں تو اس کے بعد یسوع نے اسے کیا کہا کہ شمعون تو مبارک ہے۔
नाउ यू आर ब्लेस्ड। अब तो मुबारक है, क्योंकि ये बात तूने अपने से नहीं कही। बाप, बेटा और रूह जब इस बात के लिए मुत्तफिक हैं तो हम कौन होते हैं? वो यीशु बाप है, यीशु ही बेटा है, यीशु ही रूह है? नो, गलत डॉक्ट्रिन। बेटा रूह नहीं है, रूह बेटा नहीं है, और बाप जो है बाप है, बेटा अलग है, और रूह, ये तीन अकनून है। इसके ऊपर फिर कभी पैगाम देंगे, लेकिन हमें इस बात पर यकीन करना है कि बाप का मस्सा किया हुआ यीशु उसका इकलौता बेटा है। हालेलुया। जब हम इसे कबूल करते हैं तो खुदावंद यीशु क्या कहता है कि तू मुबारक है। तू क्या है? मुबारक है। यूहन्ना के पहले खत के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई तुम्हें आके वर्ग लाए और ये तालीम ना दे कि बाप बेटा, तो तुम समझ जाना कि ये किसकी तरफ से है? इब्लीस की तरफ से है, जो आपको वर्ग लाते हैं। मत्ती 5वां बाब निकाल लें मेरे साथ। 5वां बाब उसकी 8वीं आयत। जी सुने गौर से, 5वां बाब 8वीं आयत लिखा है। मत्ती 5वां बाब 8वीं आयत में, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को, क्या लिखा है? वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल से मुराद यीशु को बाप का इकलौता मस्सा किया हुआ बेटा कबूल कर लेने से है, ना कि अपने इस दिल में उलझे रहने से कि नहीं वो ये नहीं है, वो हम उससे भी सुनते हैं, इसे भी सुनते हैं। नहीं, लिखा मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। बेटा ये जब अंदर नहीं होगा तो बाप को कैसे देखेंगे? बाप को किसी ने नहीं देखा, और से सुनिए, सिवाय यीशु मसीह के। ये आपकी बाइबल, फरिश्तों ने भी अभी तक बाप को नहीं देखा, सिर्फ यीशु ने अभी तक बाप को देखा है। और जब हम यीशु को, उस बाप का इकलौता कबूल कर लेंगे, तो तब यीशु हमें बाप के सामने जाके खड़ा कर देंगे। हालेलुया। ये आपका रिवॉर्ड है, ये बरकत है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम यीशु को पुकार कर गए। पौलुस ने इस बात का इकरार किया कि अगर तुम इसी यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और ये ईमान लाए, ये तो अपने दिल से ईमान लाए, तो तू क्या पाएगा? निजात पाएगा। ये ईमान का सबसे बुनियादी पिलर है कि यीशु बाप का बेटा है। हालेलुया। उसने रूह को अपना बेटा नहीं कहा, गौर से सुनिएगा, उसने बेटे को अपना बेटा कहा है। यीशु बाप के अंदर से निकला है। इसलिए जब शमौन ने यीशु को जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो खुदावंद ने से कहा कि तू बाबरकत है, क्योंकि तू जान गया कि मैं बाप के अंदर से निकल कर आ रहा हूँ। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। बड़ा खूबसूरत प्रकाश का ये बड़ी ही लोग बेचारी कलीसियाएं आज तक क्लियर ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बट आप लिविंग होप इन क्राइस्ट चर्च की जो कलीसिया है, उसकी ये मेंटालिटी, उसकी ये सोच क्लियर होनी चाहिए कि यीशु बाप के अंदर से निकला है और उसका इकलौता बेटा है। आमीन। दूसरी बात, अब आप साबित कर रहे हैं ना वो ट्रू मसाया कैसे है। पतरस तो बाप के अंदर से नहीं निकला। अगर आपसे कोई कहता है साबित करें, तो आप उसे बताएं। पहली बात आप उसे क्या बताएंगे कि यीशु जो है वो जिंदा खुदा का
بیٹا ہے. ٹرو مسایا کی جو پہلا آپ کے پاس پوائنٹ ہوگا. دوسرا کیا ہوگا جو ٹرو مسایا؟ 18ویں آیت دیکھیں. اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. ہلیلویا. دوسری بات، جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد یسوع ہمیں بدل کے رکھتے ہیں. کیسے بدلتا ہے؟ اوپر یسوع نے شمعون سے کیا کہا ہے؟ اسے پترس کہا ہے، شمعون کہا ہے. ذرا میرے ساتھ 16ویں آیت نکالیں. 17ویں. غور سے پڑھیے گا. یسوع نے اسے اوپر کیا کہا؟ یسوع نے جواب میں سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون. اب آپ 18ویں آیت پہ غور کریں. یہاں یسوع نے کہا ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے. جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو یسوع ہماری پرسنالٹی کو، ہماری پہچان کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. وہ پھر ہمیں شمعون رہنے نہیں دیتا، بلکہ پھر وہ کیا کہتا ہے کہ تو بھی پترس ہے. ٹرو مسیح یہ کر سکتا ہے. بدلنے کی اتھارٹی صرف اسی کے پاس ہو سکتی ہے. وہ فقی فریسیوں سے کہنے لگا، اس نے کہا جاؤ تمہارے گناہ معاف ہوئے. وہ سے کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے؟ گناہ معاف کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ وہ یسوع مسیح خدا کا زندہ بیٹا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ معاف ہوئے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ بدل کے رکھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. کسی نبی کے اندر، کسی پیغمبر کے اندر یہ قدرت نہیں تھی کہ وہ کسی دوسرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا. لیکن یسوع نے مریم مگدلینی سے جب اسے قدموں میں لا کر گرائے گی، اس نے کہا جا بیٹے یہ آئندہ گناہ اس نے بدل کے رکھ دیا. جسے آپ ابراہم کہتے ہیں، اس سے پہلے اس کا نام ابرام تھا. یسوع نے کہا تو ابرام نہیں بلکہ تو ابراہم ہے. جسے آپ سارا کہتے ہیں، اس کا نام پہلے ساری تھا. خدا نے کہا تو ساری نہیں بلکہ تو سارا ہے. جسے آپ پولوس رسول کہتے ہیں، اس کا نام پہلے ساؤل تھا. یسوع نے جب اس کو بدلا، اس کی شخصیت کو بدلا، یسوع نے کہا تو ساؤل نہیں بلکہ تو پولوس ہے. یعقوب سے خدا نے کہا کہ تو اب سے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہے. یہ خدا کے سائن ہے. جب وہ آپ کی زندگی میں کام کر دیتا ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی پہچان کو جسمانی عہدے سے اٹھا کر روحانی کر دیتا ہے. اور وہ پھر کہتا ہے کہ تو یہ بات خون اور گوشت سے نہیں کہتا ہے، بلکہ میرے باپ کی طرف سے تیرے اندر اسے کیا کیا جاتا ہے؟ ڈالا جاتا ہے. کیونکہ وہ سچا مسیح ہے، وہ سچا مسیح ہے. اس نے ہمیں بدلا ہے. اس لیے تو باپ کا کلام ہمارے اندر ہے. ہلیلویا ہلیلویا. خون اور گوشت کے اندر باپ کا کلام نہیں کام کر سکتا. روح کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی سم لے لیں اور اپنے موبائل میں لگا دیں اور آپ اسے ایکٹیو نہ کریں تو کیا وہ آپ کے لیے کام کریں گی؟ پہلے آپ اسے ایکٹیو کروائیں گے. ہلیلویا. اسی طرح روح کو اگر ہم نے ایکٹیو نہیں کروایا، ایکٹیو نہیں کیا بھی ہم نے، تو آج ہمیں اس پیغام کو اپنے اندر لے کے جانا ہے کہ یسوع مسیح سچا مسیح ہے اور خدا کا بیٹا ہے، جو ہمیں کیا کرتا ہے؟ بدل کے رکھ دیتا ہے، جو ہمیں چینج کر کے رکھ دیتا ہے. تیسری اور آخری بات غور سے سنیے گا. 19ویں اور 20ویں لکھا ہے. 19ویں پڑھنے لگا ہوں. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا.
جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ تیسری بات، جب خداوند آپ کو عزیز رکھتا ہے تو وہ آپ کو اپنے خاندان کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کا کون سا خاندان ہے؟ باپ، بیٹے اور روح کا خاندان۔ جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو اس خاندان میں ہمیں رکھ لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی رائل فیملی باہر ممالک سے آ جائے نا اور ادھر ویزے لے کے کھڑی ہو جائے کہ جی آ جاؤ جی، آپ آج سے ہمارے محل کے اندر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بن کے رہو گے، تو ہماری کیا کنڈیشن ہوگی جانتے ہیں؟ یہ تو میں آسمانی باپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف ٹو مسایہ کر سکتے ہیں۔ جو سچا مسایہ ہے یہ اس کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آ سکے، کیونکہ سارے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں اسے دے دی گئی، اس کو سونپ دی گئی ہیں۔ اس لیے وہ شاگردوں سے کہتا ہے کہ یہ بھید جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بھید، یہ مکاشفہ جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ ہر کسی کو نہ سمجھانا، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خون اور گوشت سے باہر آنا ہے اور روح کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، تب جا کے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیے میرے ساتھ 2 کرنتھیوں پہلا باب 2 کرنتھیوں پہلا باب 3 اور 4 2 آیات آپ دیکھیں گے، غور سے سنیے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ دیکھ لیں یہاں بھی کلیئر لکھا ہوا ہے، جو اس مکاشفے کو جانتے ہیں وہ کلیئر لکھتے ہیں، واشگاف کہتے ہیں کھلے الفاظوں میں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع کی، یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، چوتھی ہے، وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکے جو کسی طرح کی مصیبتوں میں ہیں۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی تسلی ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ ہم آسمانی باپ کے خاندان میں شامل کر لیے گئے ہیں، ہمیں خاندان کا فرد بنا لیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب نے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا، ہم خدا کی فیملی سے ہیں، ہماری پہچان خدا ہے، ہمارا گھر آسمانی مقاموں کے اندر ہے۔ یہ تسلی اپنے اندر بھی رکھیں اور جا کے اپنے پڑوسیوں کو بھی دیں، اپنے بھائیوں کو بھی دیں، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، لوگوں کو جا کر بتائیں جا کر کہ یسوع نے ہمیں آسمانی خاندان کے اندر شامل کر لیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ ٹرو مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ بتائیں پھر کلیسیا کس پر کا ہے؟ کوئی پطرس پہ یا یسوع پہ؟ کیونکہ یہ ٹرو مسیح ہی کر سکتا ہے۔ آمین۔ زوردار تالیاں خدا ان کے لیے دعا۔ اب اس سے حاصل کلام ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق جو ہے جو ہم نے لینا ہے، اگر کوئی ہمیں ٹریپ کرنے کی، پھنسانے کی کوشش کرے، مختلف تعلیمات، بڑی بڑی بکس لے کے آپ کو نہیں یہ دیکھیں جی یہ وہاں نہیں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے۔ اور اس نے کہا جو خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں اسے تھامے رہو۔ بہت سے آئیں گے، نہیں ایسا ہے، نہیں ویسا ہے، لیکن پالوس نے کہا اسے تھامے رہنا۔
थामे रहोगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाओगे, बरगश्ता हो गए तो फिर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, बहक गए फिर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए ये जो खुशखबरी है, हमारा जो पैगाम है कि यीशु हमारा ट्रू मसाया है, और वो चट्टान कौन है जिस पर कलीसिया कायम की गई है? यीशु मसीह है। कैसे? कि जब हम यीशु मसीह के बेटे होने का इकरार करते हैं तो हम मुबारक ठहरते हैं। आमीन। दूसरी बात कि यीशु जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो हमें बदल के रख देता है। हालेलुया। तीसरी बात, जब यीशु हमें बदल के रखता है तो हम उसके ख़ानदान के अंदर शामिल हो जाते हैं। ये हमारा कलाम, ये हमारी तसल्ली है। खुद भी इस तसल्ली को अपने अंदर कायम होने दें और दूसरों को भी जाकर बताएं कि यीशु ने हमें आसमानी ख़ानदान के अंदर शामिल कर लिया हो। आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े हों, दुआ करना शुरू करें। शुक्रगुजारी करें खुदा की। ये बड़ा शादमानी, खुशी से भरा हुआ, तसल्ली से भरा हुआ पैगाम मैंने आपको खुदा ने मेरे दिल में डाला